بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں کہ 70,000 حاجتیں ہوں گی وہ بھی اللہ کے فضل سے پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کی مکمل حقیقت اور مستند طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ جو شب برات کی مقدس اور بابرکت رات آتی ہے، اسے عظمت والی رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز خاص طور پر ادا کی جاتی ہے۔ میں آج اس اہم گفتگو میں انہی 6 رکعت نمازوں کا مکمل اور مفصل طریقہ بتانے والی ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ کوئی بھی دوسرا ویڈیو دیکھنے کو آپ کو قطعی حاجت یا ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ میں ایک ایک نقطے کا مکمل طریقہ بتانے والی ہوں۔ محترم ناظرین، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور پھر آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔ مجھے فکر ہوئی تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع کے قبرستان میں پایا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں اور اسلام کے شہداء کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے گڑ گڑا کر استغفار فرما رہے تھے۔ تو میں نے قریب جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ کے خاص کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں، یعنی آپ کی تلاش میں نکلی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور نہایت شفقت سے فرمایا، عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس جبرائیل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اللہ رب العزت اس رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر گناہ گار لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، مگر یاد رکھو کہ اس رات بھی اللہ تعالیٰ مشرک، کینہ رکھنے والے، دل میں بغض چھپانے والے اور پاجامہ یا لباس ٹخنوں سے نیچے تکبر کے ساتھ رکھنے والے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ ناظرین، اب یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے گریبان میں جھانک کر سوچئے کہ کیا ہم ان بد نصیبوں میں تو شامل نہیں جن کی دعائیں اور فریادیں آج کی اتنی بڑی رات بھی رد کر دی جائیں گی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کا ہر حصہ بہت غور سے سنیں، کیونکہ آگے میں وہ خاص وظائف اور دعائیں بتاؤں گی جو اللہ کے حکم سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ رات بخشش کی، تقسیم کی رات ہے اور اس رات کا ایک ایک لمحہ کروڑوں سالوں کی عبادت سے بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم خلوص دل اور سچی توبہ کے ساتھ اللہ کو پکاریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے کسی پودے کو پھل دینے سے پہلے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی رمضان المبارک کی بہاریں سمیٹنے کے لیے شعبان کی یہ رات توبہ کے آنسوؤں اور کا پانی مانگتی ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے گناہوں پر ندامت کے 2 آنسو بہا لیے تو ہمارا نام بھی ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جنہیں اللہ نے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اس مبارک رات کی ایک اور عظیم خاصیت یہ ہے کہ اس میں رزق کے فرشتے زمین پر خصوصی طور پر اترتے ہیں اور ہر اس گھر پر برکتوں کا سایہ کرتے ہیں جہاں تلاوت اور ذکر الہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی چھتوں اور گھروں کو گندگی سے پاک صاف رکھیں اور اپنے دل کو حسد اور کینے سے پاک کر لیں۔ یاد رکھیے کہ 15 شعبان کی رات دراصل 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے
وہی 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں مغرب کے بعد جو ہے وہ تاریخ چینج ہو جاتی ہے، ڈیٹ جو ہے وہ بدل جاتی ہے، اس لیے اسلامی مہینے میں 15 شعبان کی جو رات ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں سے بریت کی رات۔ مغرب کی وقت سے ہی یہ رات شب برات کی مبارک رات شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ عشاء کی نماز سے پہلے ادا کرنا افضل ہے۔ تو وہ 6 رکعت کس طرح سے اور کن نیتوں کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور وہ مکمل طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، کیونکہ وہ فرض نماز ہے اور فرائض کا درجہ رکھتی ہے، اور فرائض کا درجہ سب سے بلند ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں اور پھر نوافل ادا کریں۔ جب آپ ان سے فارغ ہو کر ادا کرنے کے بعد اب اطمینان ہو جائے اور دل کو سکون مل جائے تو مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو کر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، اور یاد رہے کہ وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے، یعنی پہلے 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، اور پھر آخری 2 رکعت جو پڑھنی ہے پھر سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہے۔ آپ نے کل 6 رکعت ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو پہلی 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ اس طرح سے کریں گے جیسی دوسری نمازوں میں کرتے ہیں۔ نفل نماز اسی طرح سے آپ کو دل سے نیت کرنی ہے جیسے ہم باقی نمازوں کی کرتے ہیں، بس ذہن میں ایک خاص خیال، خاص مقصد لانا ہے کہ ان 2 رکعت کے وسیلے سے اور ان 2 رکعت کے صدقے اللہ تبارک و تعالی میری زندگی اور عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے اور مجھے ایمان کے ساتھ عمر دراز کرے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے اور عمر میں خیر و برکت کے لیے آپ نے یہ نماز ادا کرنی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری عام نمازوں میں جس طرح سے آپ پہلے ثنا اور پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا پورا سورت پڑھتے ہیں، اسی کے ساتھ کوئی بھی سورت جو آپ پڑھتے ہیں جو آپ کو یاد ہو ملا لیں۔ پھر رکوع کریں گے۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے ٹھہریں، پھر سجدے میں جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے اطمینان سے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سے سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ ایک سورت ملا لیں اور کوئی بھی دوسری سورت جو آپ کو آتی ہو وہ ملا لیں۔ اس کے بعد پھر رکوع اور سجدہ وغیرہ کریں جیسے دوسری نمازوں کی طرح کرتے ہیں۔ تمام عمل اسی طرح سے کرنا ہے۔ تمام ارکان مکمل کرنے کے بعد جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو درود ابراہیمی پڑھیں گے اور دعائے معصورہ پڑھیں۔ یہ سب پڑھنے کے بعد آپ دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کے پہلے 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد اب مصلی پر بیٹھے بیٹھے 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ سورہ یاسین کی تلاوت نہیں پڑھ سکتے یا وقت کم ہے تو آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت 21 مرتبہ تکرار کے ساتھ پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ یاسین کی ہر آیت پر اللہ کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے، اور جو شخص اس نیت سے تلاوت کرتا ہے کہ اللہ اس کی تمام بند مشکلیں آسان فرما دے، تلاوت کے دوران اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر پل تر رکھیں اور دل میں اس یقین کو پختہ کریں کہ جس رب کریم نے ہمیں بن مانگے اتنی بڑی زندگی دی ہے وہ اس رات کے صدقے
اس رات کے مانگنے پر سکون اور عافیت بھی ضرور دے گا۔ یہ کلام الہی کا نور آپ کی اندھیری قبر اور حشر کی گرمی میں کام آئے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر اگلی 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں گے۔ اور اب ان 2 رکعت کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ ان 2 رکعت کو پڑھنے سے پہلے اور نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک اہم بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 رکعت کی برکت سے میرے گھر میں رزق کی برکت عطا فرمائے اور مجھے تمام ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرمائے اور زمینی آسمانی بلاؤں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ نیت رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں سے اللہ محفوظ فرمائے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بند کر کے نیت کریں گے۔ جیسے دوسری نمازوں میں ادا کرتے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیے، اسی طرح سے آپ نے ہر ارکان ادا کریں گے۔ رکوع، سجدہ اور تشہد وغیرہ سب مکمل کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین پڑھنے میں کوئی مشکل ہو رہی ہے یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا زبانی یاد نہیں یا پھر آپ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو پھر 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورت مکمل پڑھیں گے۔ اب آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئیں۔ اب یہاں ایک خاص بات نوٹ کرنی ہے آپ نے کہ آج کل بہت سے لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں اور معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں، لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ شب برات کے یہ خاص نفل، یہ خاص نوافل رزق کے بند دروازے کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں اور ان کی بہترین کنجی ہے۔ اس لیے آخری 2 رکعت میں پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ نیت کیجئے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی دروازہ ایسا نہیں جو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جو اللہ کے کرم کے در سے بڑا ہو۔ آج کی رات بادشاہ ہو یا فقیر سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، اس رب سے مانگیں گے جو دینے پر قادر ہے، جو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنے گناہوں کے بوجھ کو توبہ سے ہلکا کرنے کا اس سے بہتر اور سنہری موقع شاید زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہ سال بعد ایک دفعہ موقع ملتا ہے اور اس میں انسان کے گناہ ایسے بخشے جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اب لاسٹ کے جو 2 رکعت نماز بچے ہیں، ان 2 آخری رکعت میں آپ نے اپنے ذہن میں یہ ارادہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا میں صرف اپنا محتاج بنائے اور دوسروں کا کبھی محتاج نہ بنائے۔ مجھے ہر طرح کی محتاجی، غریبی اور مفلسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رکھے اور صرف اپنا محتاج بنائے، کسی غیر اور دشمن کا محتاج نہ بنائے۔ یہ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نے نماز کی نیت کرنی ہے بالکل پہلے کی طرح۔ اس بار بھی نیت کرنی ہے میں نے 2 رکعت نفل نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ نے پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی مکمل طریقے سے ادا کر لینی ہے۔ جیسے دوسری نماز ادا کی تھی ویسے ہی یہ 2 اور دونوں رکعت ویسے ہی ادا کر لینے ہیں اطمینان سے، سکون کے ساتھ۔ پھر سلام پھیریں گے اور سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پوری پڑھ لیں، اگر نہیں آتی تو اس کے متبادل سورۃ اخلاص پڑھنی ہے 21 دفعہ۔ قل هو اللہ احد والی جو سورہ ہے یہ 21 مرتبہ دوبارہ پڑھ لیں گے۔ اب آپ کی الحمدللہ 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان نہایت ادب سے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان خود یاد ہے نہیں ہے تو آپ کسی سے سن بھی سکتے ہیں اور موبائل میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، دعائے نصف شعبان یہ برکتوں والی دعا پڑھنے کے بعد یا کسی سے سننے کے بعد جب آپ نے مکمل پڑھ لیا یا پھر سن لیا تو اب سننے کے بعد آپ اپنے ہاتھ رب کے حضور پھیلا کر دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے
بارے میں خاص طور پر ذکر کریں گے کہ یا اللہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، ان نمازوں کی فضیلت سے، ان نوافل کی برکت سے، شب برات کی عظمت کی برکت سے میری عمر درازی بالخیر عطا فرما اور میری عمر کے ہر لمحے میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد رو کر دعا کریں گے کہ یا رب العالمین، ان 6 رکعت نفل نماز کے برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے تمام آفتوں سے، مصیبتوں سے، مشکلوں سے، تمام دنیاوی مصیبتوں سے، بلاؤں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے مجھے لوگوں کی محتاجی، غریبی اور مفلسی سے بچا کر غنی اور محفوظ فرما۔ اب ناظرین، وہ خاص گھڑی ہے جس کا ہم سب کو سال بھر انتظار تھا، یعنی دعا کی قبولیت کا وہ لمحہ جب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور جب آپ یہ سب اعمال پڑھ کر اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے تمام پچھلے گناہوں کی سچی معافی مانگیں اور اپنی اس ذاتی مشکل کا ذکر کریں جو برسوں سے حل نہیں ہو سکی، جو آپ کو تنگ کرتی ہے۔ یقین مانیے جو تڑپ کر اور رو کر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، اس رات مانگتا ہے، اللہ اس سے کبھی خالی ہاتھ نہیں رکھتا اور نہ ہی محروم لٹاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں اور وہ تو خود چاہتا ہے کہ اس کا عاجز بندہ اس سے مانگے۔ اللہ کی رحمت اس کو پکارتی ہے کہ کوئی بخشش مانگنے والا ہے، میں اسے بخش دوں، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا، میں اسے تندرستی دوں، ہے کوئی شفا مانگنے والا، میں اسے شفا دوں، کوئی اپنی پریشانیوں کا حل مانگنے والا کہ میں اس کی مشکل کو ٹال دوں۔ آج کی یہ لمبی رات اور آپ کے سجدے آپ کی آنے والی پوری زندگی کو بدلنے پر قادر ہیں اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی تمام مشکلات، اپنی تمام پریشانیاں اللہ کے حضور بیان کریں۔ اپنی دعا میں پوری امت مسلمہ کو اور خاص طور پر ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کے ذہن میں ہو، جو بھی دعا ہو، آپ کے دل میں تمنا ہو، وہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں اور مرادیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور خاص نظر کرم بھی فرمائیں گے انشاءاللہ، اور رزق کی برکتیں بھی نازل فرمائیں گے۔ اور پھر آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں اور عقیدت سے ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔